بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2023 میں نیشنل کریکولم آف پاکستان منظور ہوا، جس کے تحت کیمسٹری کی نئی کتاب شائع کی گئی۔ یہ کتاب 2025 سے تمام اسکولوں میں بطور نصاب پڑھائی جائے گی۔ ہم اپنے لیکچرز میں اس کتاب کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختلف الفاظ کے معنی اور کنسیپٹ کی ڈایاگرام اور ایکٹیویٹیز سے وضاحت کریں گے۔ یہ کتاب ڈاکٹر عابد ضیاء صاحب نے لکھی ہے۔ احسن پبلشرز نے اس کی چھپائی کا عمل مکمل کیا ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 13 اسباق ہیں۔ کنٹینٹ میں نمبر 14 پر گلاسری ہے۔ گلاسری میں مختلف ٹرمز کی مختصر تعریف، وضاحت یا معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 15 پر انڈیکس ہے۔ انڈیکس میں بتایا جاتا ہے کہ مخصوص الفاظ کس کس صفحے پر استعمال ہوئے ہیں اور ان کا نمبر کیا ہے۔ 16 نمبر پر ببلیوگرافی ہے۔ ببلیوگرافی میں بکس کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں تاکہ بچے مزید مطالعہ کر کے اپنے کنسیپٹ کلیئر کر سکیں۔ آج کل اس میں ویب ایڈریسز دیے جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق اسٹیٹ آف میٹر اینڈ فیز چینجز ہے۔ اس صفحے کے اوپر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یعنی SLOs بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سبق یاد کر لینے کے بعد آپ میں کیا صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ یہ سبق یاد کرنے کے بعد آپ کیمسٹری کے بارے میں جان جائیں گے۔ آپ مادے کی مختلف حالتیں، ٹھوس، مائع اور گیس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کیمسٹری کی مختلف برانچز کے بارے میں بھی جانیں گے، جن میں بائیو کیمسٹری، میڈیسنل کیمسٹری، پولیمر کیمسٹری وغیرہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما میں کیا کیا فرق ہے آپ جان جائیں گے۔ ٹوتھ پیسٹ ٹھوس ہے کہ مائع، اس کی وضاحت بھی یہ سبق کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد آپ کر پائیں گے۔ اس سبق کے اندر ان کے ساتھ ساتھ سولوشن، سسپینشن اور کولائڈز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نصاب کا پہلا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واٹ از کیمسٹری؟ کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری از دی سائنس۔ کیمسٹری سائنس ہے۔ سائنس بیٹا فطرت کو سمجھنے کا جو علم ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کی کئی برانچز ہیں جن میں بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری وغیرہ شامل ہیں۔ کیمسٹری ایسی سائنس ہے which deals جو مطالعہ کرتی ہے with the properties خصوصیات کا، composition ماہیت کا and structure of substance اور چیزوں کے اسٹرکچر کا، ساخت کا۔ کیمسٹری ایسی سائنس ہے جو چیزوں کی ماہیت، خصوصیات اور ان کی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے۔ It also studies the physical and chemical changes یہ طبی اور کیمیائی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے in the matter مادے میں and laws and principles which govern these changes اور ان قوانین کا، پرنسپلز کا مطالعہ کرتی ہے جو ان تبدیلیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں پر کیمسٹری کی تھوڑی سی اپلیکیشنز بیان کی گئی ہیں۔ ڈٹرمنیشن آف کمپوزیشن جو کیمسٹری جو ہے یہ ماہیت کو بیان کرتی ہے۔ ریپریزنٹ فائنڈنگ آؤٹ جو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے پرسنٹیج آف ایلیمنٹ
ایلیمنٹ کی فیصد مقدار اینڈ کمپاؤنڈ اور کمپاؤنڈ ان سیمپل آف میٹر، مادے کے دیے گئے سیمپل میں۔ کیمسٹری جو ہے یہ چیزوں کی ماہیت، اس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہیں اور ان میں دیے گئے کمپاؤنڈ، جو کمپاؤنڈ مادے کے اس سیمپل میں ہیں ان کی وضاحت کرتی ہے۔ اسٹرکچر آف میٹر مین دی ارینجمنٹ آف ایٹم ان میٹر۔ اسٹرکچر آف میٹر سے مراد ہے بیٹا ایٹمز کی مادے کے اندر ترتیب۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پانی کے اسٹرکچر کی وضاحت کریں گے۔ پانی جو ہے ایک آکسیجن اور دو ہائیڈروجن ایٹمز کے ملنے سے بنتا ہے، اور ان پانی کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ آخر کیوں ہائیڈروجن ایک اور آکسیجن دو بانڈ بناتا ہے۔ آکسیجن کے اوپر دو لون پیئر الیکٹران بھی رہتے ہیں۔ یہ پانی کا اسٹرکچر ہے۔ بوتھ فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز، دونوں طبی اور کیمیائی تبدیلیاں میں بھی brought about by interaction of energy، جو انرجی کے نتیجے میں آتی ہیں، ان کا مطالعہ کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ فزیکل چینج کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ ایسی تبدیلیاں جنہیں آپ آسانی سے واپس لوٹا سکیں۔ مثال کے طور پر پانی برف بنتا ہے، آپ اسے تھوڑا سا گرم کریں برف کو تو وہ دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فزیکل چینج ہے، اسے آسانی سے واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ یا پانی کے اندر ریت ہے، آپ اسے چھلنی سے چھان سکتے ہیں، ریت الگ ہو جائے گی، پانی الگ ہو جائے گا۔ یہ ایک فزیکل چینج ہے۔ کیمیکل چینج کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کیمیکل چینج ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے جس کے وقوع ہونے کے بعد اسے واپس لوٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی ہم الیکٹرولائزز کرتے ہیں اور پانی ٹوٹ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن بنا دیتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ہم عام طریقوں سے دوبارہ جوڑ کر پانی نہیں بنا سکتے۔ یا پھر ایک کاغذ ہے بیٹا، اسے ہم آگ لگاتے ہیں، وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ راکھ دوبارہ کاغذ نہیں بن سکتی، یہ کیمیکل چینج ہے۔ کیمیکل چینج کی بیٹا یہاں میں آپ کو چند نشانیاں بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آیا یہ کیمیائی تبدیلی ہے کہ طبی تبدیلی ہے۔ کیمیکل چینج یا کیمیائی تبدیلی کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے، روشنی جذب ہوتی ہے یا روشنی خارج ہوتی ہے، یا گیس کے ببلز کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تبدیلی آپ کو دکھائی دے تو وہ عموماً کیمیکل چینج ہوتا ہے، کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ فزیکل چینج یا طبی تبدیلی ہوتی ہے۔ کیمسٹری کی کئی برانچز ہیں۔ برانچز آف کیمسٹری ٹو انڈرسٹینڈ دی وائڈلی اسپریڈ کمپلیکس، یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ سبجیکٹ آف کیمسٹری، کیمسٹری کی کتاب کو، اینڈ ٹو کنسنٹریٹ آن اٹس آسپیکٹ، اسپیسیفک آسپیکٹ، اس کے مخصوص پہلو کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے ہم جو ہے کیمسٹری از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی ڈسٹنکٹ برانچز، کیمسٹری کو کئی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیز برانچز ہیو ڈسٹنکٹ ایریاز آف اسٹڈی فار سائنٹسٹ ٹو فوکس، یہ برانچیں سائنسدانوں کو ایک ہی چیز پر فوکس کرنے میں مدد کرتی ہیں، آن اینڈ ٹو اچیو بریک آؤٹس اینڈ ایڈوانسمنٹ، اور انہیں اس میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ کیمسٹری کی پہلی برانچ یا شاخ جو ہے اس کا نام ہے فزیکل کیمسٹری۔
This branch investigate how substance behave at atomic اور molecular level. اس شاخ میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سبسٹانس ایٹمی اور مالیکولر لیول پر کس طرح عمل کرتا ہے. اٹ پرووائڈ کلیئر ایکسپلینیشن، یہ واضح وضاحت کرتی ہے ایز ٹو ہاؤ فنڈامنٹل فزیکل لا، کہ کس طرح بنیادی فزیکل قوانین جو ہیں گورننگ آؤٹ ورلڈ کاز ایٹمز اینڈ مالیکیولز ٹو شو اسپیسیفک کریکٹر، کس طرح یہ ایٹمز اور مالیکیول کو خاص خوبیاں دکھانے پر مجبور کرتے ہیں. اینڈ ان ٹرن، اور اس کے نتیجے میں ریئیکٹ ٹو گیو ہیوج اسٹرکچر آف ریلیٹڈ ٹو لائف، اور بڑے بڑے ساختیں زندگی کی بن جاتی ہیں. فزیکل کیمسٹری میں ہم ایٹمز اور مالیکیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ مل کر زندگی کے بڑے بڑے مالیکیول بنا دیتی ہیں. فزیکل کیمسٹری از آلسو یوز ٹو پریڈکٹ، فزیکل کیمسٹری یہ بھی اندازہ لگاتی ہے اینڈ چینج اور تبدیلیوں کا، دی ریٹ آف ریئیکشن کے ریٹ میں تبدیلی، اینڈ دس آپٹیمائز دی کنڈیشن، اور کنڈیشنز کا ٹو کیری آؤٹ ریئیکشن آن انڈسٹریل اسکیل. فزیکل کیمسٹری جو ہے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس ریئیکشن کے دوران کیا تبدیلی ہوگی اور ان تبدیلیوں کو کس طرح ہم صنعتی پیمانے پر استعمال کر سکتے ہیں. ان آرگینک کیمسٹری، اٹ از دی اسٹڈی آف سینتھسز، تیاری اینڈ پراپرٹیز، خوبیاں آف کمپاؤنڈ دیٹ ڈو ناٹ کنٹین کاربن ہائیڈروجن بانڈ. کیمسٹری کے اس شاخ کے اندر ہم مختلف چیزوں کی تیاری، ان کی خوبیوں کا مطالعہ کرتے ہیں ماں سوائے ان کے جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ ہو. پیارے بیٹو، آرگینک کیمسٹری میں آپ کو وضاحت کی جائے گی کہ کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ کے نتیجے میں جو ہائیڈرو کاربنز بنتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. 118 ایلیمنٹ، جن میں سے 92 ایلیمنٹ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، ان سب کے کمپاؤنڈ ایک طرف اور اکیلے کاربن کے کمپاؤنڈ ایک طرف. ہم باقی سارے ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈس کا مطالعہ ان آرگینک کیمسٹری میں کرتے ہیں. این انآرگینک کمپاؤنڈ کین بی کمپوزڈ آف، بنا ہوا ہوتا ہے میٹل، دھاتوں کا، نان میٹل، غیر دھاتوں کا، اور مکسچر آف دیز، یا ان دونوں کا، سالٹ، نمکیات کا، ایسڈ، تیزاب، اینڈ بیس اور اساس کا. ایک انآرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ دھاتوں کا، دھاتیں وہ ہوتی ہیں جن سے بجلی کا کرنٹ اور حرارت آسانی سے گزر سکے. نان میٹلز، غیر دھاتیں وہ ہوتی ہیں جن سے بجلی کا کرنٹ یا حرارت آسانی سے نہ گزر سکے. اور مکسچر، یا ان دونوں کے مکسچر کا، سالٹ، یہ نمکین ذائقے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایسڈز، یہ ترش یا کھٹے ذائقے والی چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ بیسز، یہ کڑوے ذائقے والی چیزیں ہوتی ہیں. ان سب کا مطالعہ ان آرگینک کیمسٹری میں کیا جاتا ہے. ان آرگینک کمپاؤنڈ آر یوز ایز فیول، یہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جلانے کے لیے، گاڑیوں وغیرہ کے انجن کے اندر جل کر گاڑیاں چلانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. میڈیسن، ادویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کیٹالسٹ، وہ چیزیں جو کسی کیمیکل ریئیکشنز کو تیز کر دیں، انہیں کیٹالسٹ کہتے ہیں. پگمنٹ، رنگ کے طور پر. سرفیکینٹس یا سرفیکینٹ، میل کچیل کو نکال دینے کے لیے. اس کی ابھی آپ کو ڈائیگرام دکھائی جائے گی. کوٹنگ، چیزوں کو کور کرنے کے لیے، اینڈ مچ مور، اور اس سے زیادہ. یہ سرفیکینٹس ہیں بیٹا، ان کے اندر ایک ہائیڈرو
हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। कुछ चीज़ें हाइड्रोफोबिक एंड खींच लेता है, कुछ चीज़ें हाइड्रोफिलिक एंड खींच लेता है। इस तरह ये चीज़ों से मैल कुचैल को निकालती हैं। ये डिटर्जेंट, इमल्सिफायर, हीटिंग एजेंट या फोमिंग एजेंट होते हैं। ये मैल कुचैल को निकाल लेते हैं, मसलन साबुन, शैम्पू वगैरह। इसके बाद है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो शाख है डेट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन्स के कंपाउंड का मुतालिया करती है, अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बाइड। सिवाय कार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बाइड के, ये कार्बन के तमाम कंपाउंड का मुतालिया करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक आसान सी निशानी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खूबी होती है, इन्हें आसानी से आग लग जाती है। इनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन आग नहीं पकड़ते। हम अपने माहौल में इर्द गिर्द देखेंगे तो हमारे माहौल में लातादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में किताब के औराक, बोर्ड मार्कर का प्लास्टिक, हमारे कपड़े, हमारी जिल्द, हमारे बाल, ये सारे आग पकड़ लेते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन आग नहीं पकड़ते, मसलन आयरन यानी लोहा, मट्टी वगैरह। 118 एलिमेंट्स में से अकेले कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं कि 117 एलिमेंट के तमाम कंपाउंड भी मिल जाएं तब भी अकेले कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा हैं। इसलिए उनका मुतालिया केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ कार्बोनेट का, कार्बन के ऑक्साइड और कार्बाइड्स का मुतालिया नहीं किया जाता। इन दिस ब्रांच, इस शाख के अंदर वी स्टडी द स्ट्रक्चर, हम साख्त का, फॉर्मेशन, बनने के अमल का, प्रॉपर्टीज़, खूबियों का, कंपोजिशन, माहियत का, एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन और कार्बन के तामुलात का कंटेनिंग कंपाउंड मुतालिया करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तमाम सूरतों में, एंड आर आल्सो असेंशियल फॉर लाइफ, और ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं और ये तमाम जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी, ये साइंसी मुतालिया है ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, कीमियाई और बायोकेमिकल फिनोमिनास का डेट अक्कर इन दिस प्लैनेट, जो इस सियारे के ऊपर होते हैं। फिनोमिना कुदरती तौर पर होने वाले अवामिल को कहते हैं। हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ये एक कुदरती अमल है, इसे हम फिनोमिना कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, ये एक फिनोमिना है। ये सब फिनोमिनान हैं। इन दिस सब्जेक्ट, इस किताब में वी स्टडी द सोर्स, इनके ज़रायों का, रिएक्शंस, तामुलात का, इफ़ेक्ट, इनके असरात का, एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, और इनके नुकसानदह हवा में असरात का मुतालिया करते हैं। सॉइल, मट्टी या ज़मीन में
and water environment. کیمسٹری کی اس برانچ میں ہم ہوا، پانی، مٹی میں پائے جانے والے مختلف چیزوں کے ذرائع، ان کے ریئیکشنز اور ان کے نقصان دہ اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں. وداؤٹ دس، اس کے بغیر اٹ would be impossible، یہ ناممکن ہے to study the effect human have on environment through the release of chemical، جو انسان انوائرمنٹ میں کیمیائی مادے چھوڑ رہا ہے ان کا ماحول پر کیا اثر ہے، اس کے بغیر یہ جاننا بہت مشکل ہے. اٹ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے، دی کاز، وجہ، ایفیکٹ، اثرات، اینڈ سولوشن آف ڈفرینٹ ٹائپ آف پولوشن، یہ ہمیں پولوشن آلودگی کی مختلف اقسام کا حل بتاتی ہے، ان کے اثرات اور ان کی وجوہات بیان کرتی ہیں. Analytical chemistry، this branch of chemistry deal with the analysis of different substance، یہ برانچ جو ہے کیمسٹری کی، یہ مختلف اشیاء کی ماہیت کا مطالعہ کرتی ہے. It involves، اس کے اندر سیپریشن، علیحدگی، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت، اینڈ ڈٹرمینیشن اور وضاحت آف دی کنسنٹریشن آف مٹیریل تھنگ، چیزوں کی جاتی ہے. اس برانچ کے اندر چیزوں کے اجزاء کو علیحدہ کرنا، ان کی شناخت کرنا اور چیزوں میں ان کی مقدار بتائی جاتی ہے. Nowadays، آج کل دی فیلڈ آف انالیٹیکل کیمسٹری جرنلی انوالو دی یوز آف ماڈرن اینڈ sophisticated instrument to analyze the matter. آج کل انالیٹیکل کیمسٹری کے اندر جدید آلات استعمال کیے جا رہے ہیں جو ہمیں بہت جلد اور واضح نتائج دیتے ہیں. مثلاً بیٹا اٹامک ابزارپشن اسپیکٹروسکوپی یا اسپیکٹرومیٹر کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی شے کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور ان کی مقدار کیا کیا ہے. بایو کیمسٹری جو ہے، اٹ از دی برانچ آف کیمسٹری، یہ کیمسٹری کی وہ برانچ ہے، شاخ ہے، ان وچ وی انڈرسٹینڈ لائف تھرو کیمیکل پروسیس، جس میں ہم کیمیائی عمل جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اٹ از دی اسٹڈی آف کیمیکل سبسٹانس، یہ کیمیائی اشیاء کی اینڈ وائٹل پروسیس اور اہم عوامل کی اکرنگ ان لیونگ آرگنزم جو جانداروں میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتی ہے. بایو کیمسٹری پرووائڈس انسائٹ انٹو اسٹرکچر، بایو کیمسٹری ہمیں ساخت بتاتی ہے اینڈ فنکشن اور کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے آف مالیکیولز، بہت سے مالیکیولز کا، سچ ایز پروٹینز کا، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس اینڈ نیوکلک ایسڈ. بایو کیمسٹری ان مالیکیولز کے کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے اور ان کی ساخت بتاتی ہے. نیوکلیئر کیمسٹری ڈیل ود دی ریئیکشن ٹیکنگ پلیس ان دی نیوکلیس آف این ایٹم. نیوکلیئر کیمسٹری جو ہے ان عوامل کا مطالعہ کرتی ہے جو ایٹم کے نیوکلیس میں ہو رہے ہوں. یہاں بیٹا میں آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں. نیوکلیس کے سپیلنگ ہے NUCLEUS. سائنس کے اندر بیٹا وہ الفاظ جن کے آخر میں US آ جائے ان کی جمع بناتے وقت US کو ہٹا دیا جاتا ہے اور I لگا دیا جاتا ہے، اس لیے نیوکلیس کی جمع بن جائے گی نیوکلیائی. نیوکلیس جو تھا NUCLEUS. بچوں جب کسی لفظ کے آخر میں US آ جائے تو جمع بناتے ہوئے US ہٹا دیتے ہیں اور I لگا دیتے ہیں. یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے NUCLEI بن جائے گی، نیوکلیائی.
اسی طرح بچوں ایک لفظ ہے فنگس، FUNGUS۔ فنگس واحد ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع بناتے وقت US کو ہٹا دیتے ہیں اور I لگاتے ہیں، FUNGI، فنجائی، یہ اس کی جمع ہے۔ نیوکلیس کی جمع بچوں نیوکلیائی ہوتی ہے۔ یہ کیمسٹری کے اندر واحد جمع کا ایک اصول تھا۔ اٹ ڈیل ود ریڈیو ایکٹیویٹی، یہ ریڈیشن کا مطالعہ کرتی ہے، نیوکلیئر پروسیس، نیوکلیس کے اندر ہونے والے عوامل کا مطالعہ کرتی ہے، اینڈ ٹرانسفارمیشن ان دی نیوکلیائی آف ایٹم۔ وہی آ گیا بیٹا نیوکلیس کی جمع نیوکلیائی آف ایٹمز، اور ایٹمز کے نیوکلیائز کے اندر ہونے والی ٹرانسفارمیشن کا مطالعہ کرتی ہے۔ پیارے بچوں ہم ایکس رے کروانے جاتے ہیں، یہ ریڈیشن کی مدد سے ہوتے ہیں۔ ریڈیشن جب جسم سے گزرتی ہیں تو ہمیں ایک امیج حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ہماری کسی بون میں فریکچر تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے پولیمر کیمسٹری۔ پولیمر کیمسٹری پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا 5 تک گنتی یاد کریں گے، آگے جب ضرورت پڑی تو اس سے آگے بھی گنتی یاد کی جائے گی۔ کیمسٹری کے اندر گنتی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، 1 کو مونو کہتے ہیں، 2 کو ڈائی یا بائی کہتے ہیں، 3 کو ٹرائی، 4 کو ٹیٹرا، 5 کو پینٹا، اور اگر بہت سی چیزیں ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں پولی۔ پولی کا مطلب بہت سے۔ پولیمر کیمسٹری جو ہے یہ بہت سے مونومرز سے بننے والے ایک بڑے پولیمرز کے مطالعے کرتی ہے۔ پولیمر جو ہیں آر لارج نیو مالیکیولز، بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں، میڈ بائی لنکنگ ٹوگیدر آ سیریز آف بلڈنگ بلاک، جو چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاک کے ملنے سے بنتے ہیں، جنہیں ہم بیٹا مونومرز کہتے ہیں۔ پولیمر کیمسٹری فوکس آن پراپرٹیز، خوبیوں، سٹرکچر، ساخت اینڈ سینتھیسز آف پولیمرز، پولیمر کی خوبیوں، ان کی ساخت اور ان کی تیاری کا مطالعہ کرتی ہے۔ اینڈ میکرو مالیکیولز بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں بیٹا، ایک میکرو ہوتا ہے MACRO، ایک ہوتا ہے MICRO۔ MACRO کا مطلب بہت زیادہ اٹامک ویٹ والے مالیکیول ہوتے ہیں، MICRO میکرو مالیکیول کا مطلب کم اٹامک ماس والے مالیکیولز ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اٹامک ماس والے مالیکیولز کا مطالعہ کرتی ہیں۔ مینی میٹیریلز، بہت سی چیزیں پریزنٹ ان دی لیونگ آرگنیزم انکلوڈ پروٹین، سیلولوز، نیوکلیک ایسڈ آر نیچرلی اکرنگ پولیمر۔ قدرتی طور پر پائے جانے والے پولیمرز میں بیٹا پروٹین، سیلولوز اور نیوکلیک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ جیو تھرمل ہیٹ پمپ uses a pump to transfer underground water into the building during the winter to heat them and in summer to cool them۔ جیو تھرمل ہیٹ پمپ جو ہے یہ زمینی پانی کو سردیوں میں گرم کر کر اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کر عمارتوں میں پہنچاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم ایک ڈائیگرام سے کریں۔ بیٹا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں جہاں زمین کے اوپر برف ہوتی ہے لیکن زمین کے اندر ایک مخصوص ٹمپریچر برقرار رہتا ہے، جیو تھرمل پمپ ٹھنڈے پانی کو زمین کی گہرائیوں میں بھیج دیتا ہے، جو زمین کی گرمائش کے باعث گرم ہو کر واپس عمارت میں آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں جہاں زمین پر بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے
لیکن زمین اندرونی طور پر اسی ایک مخصوص ٹمپریچر پر رہتی ہے۔ اس لیے جب گرم پانی کو زمین کی گہرائیوں میں بھیجا جاتا ہے تو وہ ایک خاص حد تک ٹھنڈا ہو کر واپس عمارتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ جیو تھرمل پمپ کا کام ہے۔ جیو کیمسٹری، جیو کا مطلب زمین، جیو کیمسٹری دی اسٹڈی آف کیمیکل کمپوزیشن، کیمیائی ماہیت آف ارتھ، زمین کی یا مٹی کی، اینڈ اٹس سورسز، اس کے ذرائع، اینڈ منرلز اور نمکیات، از کالڈ جیو کیمسٹری۔ جیو کیمسٹری زمین کی ماہیت، اس کے اندر پائے جانے والے منرلز کی سورسز وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ اپارٹ فرام اٹس یوز ان منرلز ایکسپلوریشن، منرلز نکالنے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے استعمال ہیں، جیسے جیو کیمیکل میپنگ، جیو کیمیکل میپنگ نقشے بنانا، ٹوڈے ہیز ایپلیکیشن ان انوائرمنٹل مانیٹرنگ، ماحول کو مانیٹر کر رہے ہیں، فارسٹری اینڈ میڈیکل ریسرچ اور میڈیکل ریسرچ میں۔ جیو کیمسٹری جو ہے بیٹا، یہ زمین کے اندر پائے جانے والے منرلز، ان کے ذرائع وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ اس کے اندر اب نقشے بھی بنا لیے جاتے ہیں، کس جگہ کون کون سا منرل پایا جا رہا ہے اور وہ کس کس استعمال آ سکتا ہے۔ میڈیسنل کیمسٹری، ان دس برانچ آف کیمسٹری، کیمسٹری کے اس شاخ میں دا کیمسٹ ٹرائز ٹو ڈیزائن، تیار کرنے کی، اینڈ سینتھسائز اور ڈیزائن اور تیار کرنے کی، میڈیسن ایک دوائی، ڈرگ یا ڈرگ وچ از بینیفیشل فار مین کائنڈ۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں کیمیا دان کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی دوائی ڈیزائن کریں یا تیار کریں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں واضح کرتا چلوں، دوائی، میڈیسن اور ڈرگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ڈرگ جو ہے یہ انسان کو اپنا عادی بنا لیتی ہے، اس وجہ سے منشیات کو بھی ڈرگ کہتے ہیں۔ اٹ انکلوڈ، اس میں شامل ہے دا ڈسکوری، اس کے اندر جو ہے دریافت کرنا، ڈیلیوری پہنچانا، ابزارپشن اینڈ میٹابولزم آف ڈرگ ان ہیومن باڈی، اور جسم کے اندر اس کے جذب ہونے اور میٹابولزم کے عمل کا مطالعہ اسی کیمسٹری کی برانچ میں شامل ہے۔ میٹابولزم دو عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کیٹابولزم، جس کے اندر بڑے بڑے مالیکیول ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اینابولزم، اینابولزم میں چھوٹے چھوٹے مالیکیول جڑ کر بڑے بڑے مالیکیولز بناتے ہیں۔ ان دونوں عوامل کے مجموعے کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ آسٹرو کیمسٹری، اٹ از دی اسٹڈی آف مالیکیولز اینڈ آئنز، یہ مالیکیولز اور آئنز کی مطالعہ ہے، ریکیورنگ ان اسپیس، جو خلا میں پائے جاتے ہیں، اینڈ انٹر اسٹیلر اسپیس، اور مختلف سیاروں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اس کیمسٹری کی برانچ میں بیٹا ہم خلا میں پائے جانے والے مالیکیولز اور آئنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ In this discipline, we study the abundance and reaction of molecules and ions in universe and interaction of these species with radiation. کیمسٹری کے اس برانچ میں ہم خلا میں اور سیاروں کے درمیان پائے جانے والے مالیکیولز اور آئنز کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ریڈیشن کا کیا اثر ہے، اور یہ آپس میں کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھتے وقت بالکل نہ گھبرائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا رپیٹ کروا دوں، ہماری نئی کیمسٹری کی کتاب میں سب سے پہلے کیمسٹری کے بارے میں ہے کہ یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم مختلف چیزوں کی ساخت، خصوصیات اور ان کے
کیمیائی تعاملات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی کئی برانچیں ہیں۔ فزیکل کیمسٹری میں ہم ایٹمی اور مالیکولر لیول پر جا کر اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری میں ہم کاربن ہائیڈروجن بانڈ کے علاوہ جتنے کمپاؤنڈ ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم کاربن کے کمپاؤنڈز کا مطالعہ کرتے ہیں، ماں سوائے کاربن کے آکسائڈ، کاربائڈز اور کاربونیٹ کے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم ماحول میں پائے جانے والے کیمیکلز، ان کے اور بایو کیمیکل فینامینانز کا مطالعہ کرتے ہیں اور ماحول پر ان کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انالیٹیکل کیمسٹری کے اندر ہم اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں، اس میں کون کون سی چیز ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، ان چیزوں کی اس شے کے اندر کوانٹٹی کیا ہے۔ بایو کیمسٹری کے اندر ہم جانداروں کی زندگی میں یا جانداروں کے اجسام میں پائے جانے والے کیمیکلز اور ان کے تعاملات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم نیوکلیس کے اندر ہونے والے عوامل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پولیمر کیمسٹری کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے مونومرز کے ملنے سے بننے والے بڑے پولیمرز کی ساخت، ان کی تیاری وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے پلاسٹک کی بالٹیاں اور ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں بیٹا، ان کا مطالعہ پولیمر کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر پائے جانے والے پولیمرز جو ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ قدرتی طور پر پائے جانے والے پولیمرز کے اندر سیلولوز، نیوکلک ایسڈ اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں۔ جیو تھرمل ہیٹ پمپ جو ہے سردیوں میں پانی کو گرم کر کر اور گرمیوں میں پانی کو ٹھنڈا کر کر عمارتوں میں پہنچاتا ہے۔ جیو کیمسٹری جو ہے یہ زمین کے اندر پائے جانے والے نمکیات وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ میڈیسنل کیمسٹری جو ہے ادویات کی ساخت اور ان کی تیاری کا مطالعہ کرتی ہے۔ آسٹرو کیمسٹری جو ہے خلا میں پائے جانے والے مالیکیولز اور آئنز کا مطالعہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین، والسلام۔